فرعون دنیا کا وہ واحد انسان ہے جس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی ایک باندی مسلمان ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان چھپتا نہیں ہے، فرعون کو پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک تو دودھ پیتی تھی اور ایک بڑی تھی۔ فرعون نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور ایک کڑھائی میں تیل ڈلوا کر نیچے آگ لگوائی۔ تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طرح سے ابلنے لگا تو فرعون نے باندی سے کہا، یہ آگ تیرے سامنے ہے اور جلتا ہوا تیل بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا، اور مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے اور چاندی سے بھر دوں گا۔ پھر اس باندھی نے کیا کہا؟ باندھی نے فرعون سے کہا کہ یہ تو میری 2 بچی ہیں، اگر 100 بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے نام پر آج قربان کر دیتی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ فرعون پاگل ہو کر غصے میں کہنے لگا، اس کی بڑی بیٹی کو تیل میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی رہی۔ وہاں ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کر توبہ کر لیتی، کہتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کی بیٹی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کا ہاتھ نیچے جھول رہا ہے، اور وہ اماں اماں بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے بچا لو ماں۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں ڈوبتے دیکھا، اور وہ تیل میں جیسے مچھلی تلی جاتی ہے تو اوپر آ جاتی ہے، وہ ایسے ہی بلبلے اٹھ رہے تھے، اور ماں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلنے دیا اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میرے رب کی رحمت اور محبت حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ماں ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے۔ اور دوسری معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ پھر ماں کا کلیجہ پھٹا۔ اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، انہوں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے، ماں تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا، سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ جب اس باندھی کو پکڑ کر لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچی ہو گئیں اس کی۔ باندھی کہنے لگی، میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا، کیا؟ کہنے لگی، جب میں بھی مر جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، اٹھا کر پھینک نہ دینا۔ فرعون نے کہا، تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ باندھی نے کہا، تو پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا نہ دینا، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی۔ گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا، سب کو ایک ہی جگہ دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، اور 2050 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور جب بیت المقدس پہنچنے تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل علیہ السلام، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنت تو اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، اور یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندھی تھی جو سودا کر گئی اپنی جان کا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جس دن سے دفن کیا گیا ہے، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔